تو یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کر دیجئے، چونکہ یہ سوء ادب ہے۔ وہ لفظ جو باپ نے بولا ہے وہ لفظ اب بیٹا باپ کے لیے دہرائے، مرید شیخ کے لیے دہرائے، طالب اپنے مرشد کے لیے دہرائے، وہ لفظ نہیں بولا، بلکہ عرض کیا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے۔ ایک بات آ گئی۔ اس کے بعد تھا یا کہتے کہ میں تیار ہوں، یہ بھی نہیں کہا، کہتے کہ میں صبر کروں گا، کیا میں صبر کا مظاہرہ کروں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ تواضع کی انتہا اور ادب کا کمال، میں صبر کا مظاہرہ کروں گا، یہ بھی نہیں کہا، یا انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں، یہ بھی نہیں کہا، یا انشاءاللہ میں صابر اور ثابت قدم رہوں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ کوئی بات میں سے نہیں کہی، بلکہ کیا کہا؟ اب غور طلب ہے۔ تو تواضع کس کو کہتے ہیں؟ میں کو مٹا دینا، میں کو مٹا دینا۔ اگر میں کہیں تو فاعل بن جاتا ہے بندہ، اگر کوئی بات میں سے شروع کریں، میں صبر کروں گا تو میں فاعل ہو گیا، میں ثابت قدم رہوں گا تو میں فاعل ہو گیا، میں تیار ہوں فاعل ہو گیا۔ نہ، میں سے کوئی بات شروع نہیں کی کہ میں کیا ہے۔ عرض کیا ستجدنی، پھر اسی باب کا ذکر کیا، آپ مجھے پائیں گے، فاعل والد کو بنا دیا، جو تجدو کا فاعل ہے باپ یعنی آپ، اس کو فاعل بنا دیا، اور ستجدنی میں کو مفعول بنا دیا۔ ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اپنے صبر کا ذکر بھی میں کہہ کر نہیں کیا کہ آپ مجھے ایسا پائیں گے، یوں فرما دیا۔ یہ ایک لطیف بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کمال تواضع ہے، اور کمال تواضع سے ہی کمال ادب بنتا ہے۔ اور حکم میں پس و پیش نہ کرنا، ایک لمحہ بھی، یہ بات سننے والی سمجھ، حکم میں ایک لمحہ بھی پس و پیش نہ کرنا، حکم ملنا کر دینا۔ محمود غزنوی نے درباری بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ ایاز بڑا ادب والا ہے، ایاز بڑے ادب والا ہے۔ تو باقی درباری حاسد ہو گئے، اس نے کہا اس کے پاس کوئی نرالا ادب ہے، کون سا ادب ہے جو اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں۔ شام ہوئی، اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا، ایک موتی تھا قیمتی، تو محمود غزنوی کے ہاتھ میں وہ ہیرا تھا، سارے درباری وزراء بیٹھے تھے، تو ایاز بھی بیٹھا تھا، تو اس نے ایک کو بلایا اور یہ دیا، اس نے کہا بھئی یہ ہیرا ذرا توڑ دو اس کو۔ اس نے کہا نہیں سرکار، جناب کا ہیرا موتی اتنا قیمتی ہیرا، یہ توڑنے میں میری مجال کہاں کے توڑ دو۔ میں شاباش، بٹھا دی۔ دوسرے کو بلایا، یہ ہیرا توڑ دو۔ اس نے کہا سرکار اتنا قیمتی ہیرا جناب کا تو نقصان ہو جائے گا، میری کیا مجال کے توڑ دو۔ کہا شاباش، ساروں کو بٹھا دیا باری باری۔ ایاز کو کہا ایاز توڑ دو، اس نے اٹھایا دیوار پر مار کے توڑ دیا۔ اس نے پوچھا ایاز یہ کیوں کر دیا؟ اتنا قیمتی ہیرا تھا، اتنا قیمتی ہیرا اور موتی تھا، توڑ دیا۔ تو عرض کیا سرکار آپ کے حکم سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تو تواضعاً اور ایک ادباً۔ ادب باپ سے نہیں کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں،
اس بات کو دہرایا نہیں، یہ مرشد ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صبر کرنا اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ میں صبر کروں گا، تو جب تواضع کا سبق مل گیا تو پھر میں کہاں رہی؟ یا میں ہوگی یا تواضع ہوگا، یا میں ہوگی یا ادب ہوگا۔ اگر میں ہے تو نہ ادب ہے نہ تواضع ہے۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم میں گرے ہوئے ہیں، ہم میں اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں ہمیشہ کہ من ایک کنویں کی مانند ہے، من ہمارا کنواں ہے اور میں ہماری کتا ہے، تو ہماری میں کا کتا من کے کنویں میں پڑا رہتا ہے۔ میں کا کتا من کے کنویں میں پڑا رہتا ہے، وہ جو کبھی کبھی اس کو ضرب لگ جاتی ہے اور چھڑ جاتی ہے نا، میں ابھر جاتی ہے، کبھی کبھی سر اٹھاتی ہے، نہیں اٹھاتی، کبھی کبھی جوش میں آ جاتی، اے ہوئے کون، مینوں یہ کہنے والا، تھوڑی سی جوش میں آ گئی نا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور تم میری بات کر رہے ہو، تو نے مجھے یہ کہا ہے، تو جوش میں آ گئی کہ نہیں؟ میں بولیے، بس جوش میں آ گئی۔ یہ جو میں ہے یہ کتے کی شکل میں ہمارے من کے کنویں میں پڑی رہتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر سال آ جاتے ہیں یہاں، 10 دن ذکر اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے، نفل پڑھتے، وظیفے پڑھتے ہیں، اور لاکھ لاکھ ڈول پانی کے کنویں سے نکال کے چلے جاتے ہیں، ڈول بھر بھر کے نکالتے رہتے ہیں، مگر کتا اس کنویں سے کبھی نہیں نکالا۔ ڈول بھر کے نکالتے ہیں، کتا کبھی نہیں نکالا، اور بعد میں کہتے ہیں جی وہ پانی کی صفائی نہیں ہوئی، وہ بدبو تو اسی طرح ہی ہے، بدبو ڈولوں کے نکالنے سے نہیں جائے گی، بدبو تو کتے کے نکالنے سے جائے گی۔ پہلے کتا نکلے تو پھر نکالے ہوئے ڈول کام آئیں گے۔ ہم اس کتے کو نہیں نکالتے۔ اگر وہ میں کا کتا نکل جائے تو بس سارا کام ہی بن جائے، سارا کام بن جائے۔ پھر سفر بڑا تیزی سے طے ہوتا ہے۔ آج میں بیان کروں گا حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ۔ اتنا تیزی سے سفر طے ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ، ورنہ صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ لطیفہ آپ نے نہیں سنا؟ کوئی بارش تھی، اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا، بچپن میں شاید اسکول کی کتابوں میں یا لکھا تھا یا سناتے تھے کہ بچہ ایک دیر سے اسکول گیا، تو اس کو ٹیچر نے پوچھا کہ تم دیر سے اسکول کیوں آئے؟ تو اس نے کہا جی بڑا کیچڑ تھا، تو 1 قدم آگے چلتا تھا تو 2 قدم پیچھے چلا جاتا تھا۔ ہاں جی، ہاں اتنی پھسلن تھی، 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے۔ یہ جو میں اندر رہے اور تواضع، عاجزی اور انکساری نہ آئے اور حسن اخلاق نہ آئے تو اپنی روحانی سفر میں پھسلن ہی پھسلن رہتی ہے۔ کیا؟ پھسلن ہی پھسلن رہتی ہے۔ انسان 1 قدم آگے اٹھاتا ہے اور پھسل کے 2 پیچھے چلا جاتا ہے، 1 آگے اٹھاتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ آدمی عمر بھر گھومتا ہی رہتا ہے، سفر طے نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اور اگر تواضع اور انکساری آ جائے، میں نکل جائے، پلیدی، میں کا مطلب پلیدی ہے، یہ اندر سے نکل جائے، عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، حسن اخلاق کی زینت اور نور آ جائے، تو پھر تو ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کو ہوائی جہاز کے ساتھ باندھ دیا، بس اڑتے جا رہے ہیں، سفر اتنا تیزی سے طے ہوتا ہے، اتنی تیز رفتار۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میرا دل اور خیال تیرے آگے سرب و سجود ہے، یعنی میرا دل بھی تیری بارگاہ میں گر گیا، میرا خیال بھی تیری بارگاہ میں گر گیا۔